جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو چیزیں آج، دو خبریں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو جو سلسلہ چل رہا ہے حکومت کا کہ وہ ابھی کیا ان کے پلان ہے، کیا سوچ رہے ہیں سیاسی طور پہ۔ دوسرا اپوزیشن کا جو اتحاد کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس گیم میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اور باقی اپوزیشن جماعتیں۔ پہلے جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم حکومت جو ہے 3-4 روز پہلے وہ اٹھی، انہیں کوئی ٹینشن لگی کسی بھی وجہ سے، اور انہیں جو ہے وہ ایک دم یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ آئین کو شاید کوئی توڑنے کی کوشش یا جو کچھ ایسی چیزیں، اور پھر خواجہ آصف یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے وہ کوئی ان کے لیے حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، پھر ایک دم مریم نواز آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک دم کوئی خاموشی سی ہے حکومت میں، یعنی حکومت کی طرف سے ایک آدھی پریس کانفرنس کل وہ جو پہلے والی تھی وہی دہرایا گیا تھا، کوئی اگلا پلان ان سے بن نہیں رہا۔ کئی گھنٹوں کی میٹنگز ہوئی ہیں آپس میں بھی، مسلم لیگ نون کی، اور پھر زرداری صاحب سے جا کے بھی وہ ملے ہیں، ان کے بھی بیٹھے ہیں۔ ان کو راستہ فی الحال جو کہہ لیں کہ سیاسی آئینی جو عدلیہ میں اور جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں وہ فی الحال یہ کچھ سوچتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہی حال ایون اپوزیشن کا بھی ہے، وہ اس کا بعد میں بتائیں گے کہ وہ بھی کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ اور ان کا پہلے یہ ہے کہ کبھی یہ پلان بنتا ہے کہ جو عدلیہ کی جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، جو بینچز کا فیصلہ کرتی ہے 3 رکنی، اس کو 5 رکنی کر دیا جائے۔ کبھی وہ دوبارہ ہم جو ہیں وہ جو ایک شخص کے پاس چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا انہی کو دوبارہ کر دیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم خود اس کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں، ہم خود یہ کرنے والے ہیں، یہ اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کا ظالمانہ قانون تھا، یا پچھلی حکومت کا جو کہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں۔ پی ٹی آئی بھی یہ آ کے کچھ کرے گی، وہ بھی کہے گی کہ یہ نون لیگ کا اور فلاں پیپلز پارٹی کا تھا۔ اسی طرح یہ بھی تو یہ اپنا ہی اس کا جو کریڈٹ لیتے رہے ہیں، ایون چیف جسٹس خود لیتے رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے ان کی، ظاہر ہے وہ انہوں نے خود ہی وہ لائیو کوریج اور یہ شروع کرائی تو وہ تو ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جمہوریت لے کر آئے ہیں عدلیہ میں بھی، اور میں نے اپنا اختیار جو ہے وہ دوسروں کو وہ تفویض کی، یعنی اب ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اور کمیٹی نے آپ کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ ہے مخصوص نشستوں والا، ریویو کو بھی یہی 13 ججز جو ہیں وہ کریں گے۔ 2 ججز کا وہ آ گیا، اور اختلافی نوٹ بھی چیف جسٹس صاحب کا آ گیا، اور انہیں بڑا افسوس ہوا، اور وہ ناانصافی اس کو قرار دے رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن مخصوص نشستوں کے فیصلے کی کیوں نہیں جلدی لگائی گئی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی 13 ججز جو ہیں وہ سنیں گے، دوسرا یہ بھی کہہ دیا چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے، اور چھٹیوں کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ستمبر اور اس سے بھی آگے اور معاملات، اور پھر ریٹائرمنٹ آ سکتی ہے۔ تو اس کا اب دل بڑا ہے حکومت کا کہ کسی بھی طریقے جو ہے کوآرڈیننس یا کسی قانون کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ اس کا جو ماحول اس وقت بن رہا ہے ان کے اگینسٹ حکومت کی پالیسیوں کے، تو اس کو روکا جائے، اور جو وہ چاہ رہے ہیں کسی کی اگر کوئی مدت بڑھانی ہے ملازمت کی، یا اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے رکھنے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہے، اور جو ہی فیصلہ کہہ لیں یا سجیشن یا اس پہ بیٹھتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اس پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور پھر اگلی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی میں امکان یہ تھا کہ 2 دن پہلے ہی یہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گے، اور اس میں یہ لے کر آئیں گے چیزیں، یا آرڈیننس ابھی اب پیر بھی گزر گئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ کرتے ہیں، کرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پہلے جو ان کو معاملات خراب ہوئے، جو کیا وہ الٹ ہوا اس کا نتیجہ، اور شکست ہوئی، تو اب بھی سارے وہ اس کے وہ پہلو دیکھے جا رہے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اور پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ وہ پھنسی ہوئی ہے، یعنی ایک طرف ظاہر ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت اور انہوں نے بڑی قربانیاں اور وہ آئین اور اس سے نہیں ہٹتے، لیکن دوسری طرف وہ کچھ جس طرح وہ انہوں نے پوزیشنز لی ہیں، صدر بنے، گورنرز لگے، 2 وزارت اعلیٰ اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی اس میں پھنسے ہیں کہ پھر اس کو کیسے
وہ جو ہے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں سے یہ لی ہیں تو وہ پھر وہ تو مل ملا کے ہے نون لیگ وہ سارا، اور مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ سارا ملبہ ہر لحاظ سے ان کے اوپر وہ گرتا ہے، اور میاں صاحب کا دل کرتا بھی ہے اینٹی وہ ہونے کے اور مزاحمت دوبارہ، لیکن پھر وہ ان کو بھی یاد آتا ہے کہ وہ جیتے کیسے ہیں، ان کا تو اپنے حلقے کا مسئلہ ہے، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ شاید مریم نواز بھی جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کے پرو ان کا ہے، اس طرح ان کا بھی وہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک دن شروع ہوتے ہیں خواجہ آصف سارے کہ یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہے، یہ عمران خان کو جیل میں بھی یہ فلاں ہو رہا ہے، اور یہ انٹرویو پھر ہو گیا، یہ کیوں چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ کیسے چل جاتی ہیں چیزیں، لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ساتھ خوف اور وہ ڈر بھی ہے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، اور پھر جہاں جہاں چیز چلتی ہے، جہاں سے چلتے ہیں وہیں آ کر رک جاتے ہیں، تو یہ تو پھر دیکھیں یہ تو پھر مکافات عمل ہے۔ خان صاحب کے ساتھ اگر ہوا، اور ظاہر ہے انہوں نے کچھ چیزیں جو ان پر اپوزیشن اس وقت کی کہتی تھی یا ان کے مخالف سیاسی کہتے تھے، تو یہ اس کا ہے، تو اب ان کی بھی وہی چیزیں شروع ہو گئی، انہوں نے پہلے اگرچہ 3-4 دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں پی ڈی ایم نے، لیکن پھر وہ کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سبق نہیں سیکھا، تو اس لیے اب سخت قسم کی مشکلات میں ہیں اور پھنسی ہوئی ہے پی ڈی ایم 2 کی حکومت کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کس طرح اس مشکل سے جو کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہے وہ نکلے، کیونکہ سیدھی طرح تو کان وہ پکڑنا نہیں ہے، سیدھا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا جس کی سیٹیں ہیں اس کو جائیں، نہیں یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر وہ حکومت پہلے ہی جو ہے وہ جس طرح بنی، اور پھر اوپر سے مزید ان کی سیٹیں ایک مخالف پارٹی اور اپوزیشن کی مل جانی، پھر اس سے آگے جو اصل خطرہ ان کو لگتا ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے فارم 45-47 والا، ٹریبونلز والا، اور پھر اب جو ہے پی ٹی آئی یہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ ٹریبونلز وہ کام دوبارہ تیزی سے شروع کرے، کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے وہ معاملات رکے ہوئے، کچھ پہ وہ سماعت شروع ہونے والی ہے، تو وہ اصل پریشر ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہوگی، پگھل جائے گی آہستہ آہستہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا، تو اس سے پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ ہم نے 2 ویڈیوز پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں پھر سارا ہی سسٹم ہی الٹے سانو، اگر اسی نہیں تو کوئی اور بھی نہ ہو، بہرحال لیکن اس طرف ابھی دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کتنی جاتی ہے، اور دوسری اب جو اپوزیشن کا آپ کو بتانا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسی گیم ڈالی ہے، تو وہ تھوڑے شکوک و شبہات اور ان پہ اب ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک تو خبر کی تصدیق ہو گئی الحمدللہ، ہم نے ایکسکلوسیولی 10-11-12 روز پہلے یہ کہا تھا کہ ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے نا آفیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کی مولانا سے، اور فضل الرحمان نے اس میں تجویز دے دی کہ اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں، اب استعفے دے دیتے ہیں بھائی آپ تو 8-10 سیٹاں نے، وہ 100 اور جو اس کی حکومت بھی ہے ایک صوبے میں، اور اتنی ہی سیٹیں 100 کے قریب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بنتی ہیں، اور وہ جناب استعفے دے دیں اور صرف 3-4 مہینے بعد، تو خیر وہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے آگے سے کہا نہیں ہم نے یہ ابھی نہیں کرنا اور نہ کوئی ایسی، لیکن مولانا نے ایک عجیب گیم کھیلی کہ وہ بات اوپن میڈیا میں کر دی، اور لیکن آدھی بات بتائی اور آدھی ساتھ یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تو راضی ہے اپنی حکومت بھی کے پی کی گرانے کی بھی، اور صیفوں کے پہ بھی وہ راضی ہے، تو اس پہ پھر فوراً تردید تو آنی تھی، وہ آ گئی چیئرمین جو ہے پارٹی کے پی ٹی آئی کے گوہر صاحب، لیکن یہ اس میں دیکھنے کی لوگ اس میں شکوک و شبہات کر رہے ہیں کہ کوئی گیم شاید ہے، اور کیونکہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے یہ خبر والی کہ ان کی مولانا کی اس بات سے ایک روز پہلے مولانا عبد الغفور حیدری سیکرٹری جنرل جو ہیں جے یو آئی کے جمعیت علماء اسلام کے، وہ ملے اسپیکر ایاز صادق سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور نون لیگ کے جو خاص ہے، تو وہ اس کے بعد یہ کہنا، اور مجھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ ہے، یہ جو اس طرح کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں دوسری طرف بھی، تو ہم یہ تو چلیں نہیں کہتے کہ مولانا 100% ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن وہ بیچ میں کہیں کھڑے ہیں، یعنی ان کا دل ان کو بھی ناراض کرنے کا بھی نہیں کر رہا، حکومت کو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ کمیٹی بنا دی اور بات چلے گی، لیکن یہ جو بات انہوں نے جملہ اوپنلی، ہو سکتا ہے یہ بات پی ٹی آئی کے کچھ 1-2 لوگوں نے ان آفیشلی یا ایک سیکرٹ میٹنگ میں کہی ہو،
لیکن اس طرح اوپنلی کہنا تو یہ تو بہت بڑی بات تھی. اور مولانا کہہ کے تو پھر عمرے تے چلے گئے نے. انہاں کہا چلو اسی گل کر لیے تسی ہن پختو. تو وہ پی ٹی آئی اب تھوڑا سا اس میں ہوئی ہے، لیکن لوگ اب تھوڑے بہت زیادہ اویئر ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ہوشیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیویئر، اس سے خبردار رہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کہیں کہ مولانا کوئی آپ سے گیم نہ کر جائیں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، اس میں تو ایون اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، کہ جس طرح انہوں نے بتایا اس میں کہ اسمگلنگ جس طرح ہو رہی ہے کس لیول پہ اور سارا، اور پھر اور چیزیں جو تھیں، تو یہ ظاہر ہے یہ تو انہوں نے بلکہ شہباز شریف کا نام لے کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ یہ ان کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ جس کے بھی جو بھی ہے خلاف ہے یہ حق میں، لیکن یہ اس طرح بہرحال وہ نہیں ہے جو پہلے مسلم لیگ نون چاہتی تھی یا جس طرح کی وہ پریس کانفرنس یہاں ہوتی تھی. ابھی ایسا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اپنے اس میں رہ کر ہی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.